اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاریگر وِد ظہیر۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کا مقصد آپ کو تفریحی مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ تاریخ سے آگاہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ ویڈیوز بڑی محنت کے ساتھ آپ کی تفریح کے لیے بناتے ہیں۔ آپ کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید معلوماتی اور تفریحی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو چلیں اپنی ویڈیوز کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شالامار باغ لاہور مغلیہ طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، جس میں خوبصورت چبوترے، راستے، پانی کی نہریں، آبشاریں اور فوارے شامل ہیں۔ یونیسکو کی بین الاقوامی ثقافتی کمیٹی نے اس باغ کی خوبصورتی اور اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو 30 اگست 1981 کو دنیا کے محفوظ عجائبات کی فہرست میں شامل کر لیا ہے تاکہ اس کی صحیح معنوں میں نگہداشت ہو سکے۔ اس کی تعمیر شہنشاہ شاہ جہاں کے حکم سے 1641 میں شروع کی گئی اور یہ 1642 میں مکمل ہوا۔ باغ کی تعمیر شاہ جہاں کے ایک امیر اللہ خان کی نگرانی میں علی مردان اور ملاوہ ملک تولی کے تعاون سے ہوئی۔ شالامار باغ کے چاروں طرف بلند حصاری دیوار ہے۔ یہ شمالاً جنوباً 3 تختوں پر بنایا گیا ہے۔ اس کا بالائی تختہ مزہ بخش، درمیانی تختہ فیض بخش اور زیریں تختہ حیات بخش کے نام سے موسوم ہے۔ باغ کا رقبہ شمالاً جنوباً 658 میٹر طول اور شرقاً غرباً 258 میٹر عرض پر محیط ہے۔ اس کے بالائی تختہ میں 105 فوارے نصب ہیں، جبکہ درمیانی تختہ میں 152 فوارے اور زیریں تختہ میں 153 فوارے نصب ہیں۔ اس طرح ان فواروں کی کل تعداد 610 بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پانی کے بہاؤ کے لیے 5 تختے ہیں، جس میں سنگ مرمر کا عظیم تخت اور ساون بھادوں کی 12 دری بھی ہے۔ شالامار باغ مغلیہ باغات کی تمام تر اہم خصوصیات کا مرکب ہے، جس میں بلند راستے اور پانی کے بہاؤ کی نہریں وغیرہ شامل ہیں۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے 100 میل لمبی نہر دور بھارت میں وادھو پور کے مقام سے نکالی گئی، جسے شاہ نہر اور بعد ازاں ہنسی نہر کا نام دیا گیا۔ باغ میں موسم سرما اور گرما کے پھلدار درخت، جن میں آم، چیری، خوبانی، آلوچہ، جامن، سیب، بادام، کھٹے میٹھے نارنگیاں اور دیگر پھلدار اور خوشبودار پودے بکثرت لگائے گئے ہیں۔ باغ میں متعدد عظیم عمارات بھی ہیں۔ ان متاثر کن عمارات میں 12 دریاں، دیوان خاص و عام، خوابگاہ، شاہی حمام، دروازے اور برجیاں شامل ہیں۔ خاص کر دیوان خاص و عام، آرام گاہ، بیگم صاحبہ کی خوابگاہ، ساون بھادوں کی 12 دری اور نقار خانہ کی عمارات شامل ہیں۔ ان عمارات کے کونوں میں برج اور اس کے تاریخی حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہ باغ شاہی اور حکومتی اہلکاروں کی آماجگاہ رہا ہے۔ موجودہ دور میں باغ کے تحفظ و بحالی کا کام محکمہ آثار قدیمہ حکومت پنجاب سر انجام دے رہا ہے۔ اس باغ کو اصل حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ خزاں نے قابل قدر کام کیا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردان خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ شاہ جہاں نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے۔ 1 سال کے بعد جب شاہ جہاں دوبارہ لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور ایک بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں 12 دری، شاہی غسل خانے، فوارے اور جا بجا پھلدار درخت لگائے جائیں۔ شاہی ماہر تعمیر نے
باغ کے تعمیر کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا وہ علاقہ کے معروف زمیندار میاں محمد یوسف عرف مہر منگا کی ذاتی ملکیت تھی۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو میاں محمد یوسف کو منہ مانگی رقم دینا چاہی، پر میاں محمد یوسف نے یہ زمین بلا معاوضہ بادشاہ کو تحفہ کے طور پر پیش کر دی۔ بادشاہ اس رویہ پر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے باغ کی تعمیر مکمل ہونے پر میاں محمد بخش کو ہی ناظم شالامار مقرر کر دیا۔ باغ کی تعمیر کے لیے بادشاہ نے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا، لہٰذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی۔ درختوں کے پودے قندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ شالامار تھا جو 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 میں رکھا گیا۔ اس پر 6 لاکھ روپے کے لگ بھگ لاگت آئی۔ 1.5 سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا تھا۔ شاہ جہان نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہٰذا اس کا نام بھی شالامار باغ رکھا گیا۔ شالامار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ تینوں تختے 3 الگ الگ باغ ہیں جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش ہیں۔ یہ تختے یا باغ ایک دوسرے سے 12 یا 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ باغ میں ایک دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے۔ یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے۔ یہاں پر سنگ مرمر کی 5 خوبصورت 12 دریاں بنائی گئی ہیں۔ بادشاہ ان 12 دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ باغ کے ایک حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما درخت بنوایا گیا ہے جہاں شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا۔ کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء چونکہ شاعرہ تھی اس لیے اکثر اس جگہ بیٹھ کر شعر کہا کرتی تھی۔ شالامار باغ میں شاہ جہاں نے اپنے لیے حمام بھی بنوایا تھا۔ حمام کے 3 حصے تھے، ایک حصے میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض ہے۔ اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا۔ سنگ مرمر کے کئی طاقچے چراغ رکھنے کے لیے بنوائے گئے تھے۔ جب یہاں چراغ جلائے جاتے تھے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سماں پیدا کرتا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی۔ بادشاہ اس نظارے سے بہت لطف اٹھاتا تھا۔ باغ فرح بخش جسے پائیں باغ میں کہا جاتا ہے، حیات بخش سے نیچے بنا ہوا ہے۔ شالامار باغ میں بہت پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں۔ شاہ جہان جب لاہور آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی کہ حضور شالامار باغ مکمل ہو چکا ہے۔ بادشاہ باغ میں داخل ہوا تو شالامار کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اس وقت شاہ جہاں کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارکبادیں دی اور سب نے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور برتری کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے عالم، فاضل اور بزرگ موجود تھے۔ ان عالموں نے بادشاہ سے کہا کہ آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ نہ کہیں دیکھا نہ سنا ہے۔ باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں۔ لاہور کا شالامار باغ دنیا کے عظیم الشان باغوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ، بادشاہ یا کوئی اور نامور پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو لاہور میں شالامار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے۔ اس باغ میں معزز مہمانوں کو شہریوں کی طرف سے استقبالیہ دیا جاتا ہے۔ ہزاروں شہری معزز مہمان سے ملتے ہیں اور بات چیت کر کے محظوظ ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد دوست ملکوں کے سربراہ اور نامور رہنما اکثر یہاں آتے رہتے ہیں اور باغ میں استقبالیہ ان کے پروگرام کا لازمی جزو ہے۔ معزز مہمانوں کو شالامار باغ میں دعوت دینے کی رسم انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی رائج رہی،
چنانچہ 1876 میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم جو اس وقت پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد سلطنت تھے، برصغیر کے سیاحت کے سلسلے میں لاہور آئے تو ان کے اعزاز میں پنجاب کے گورنر نے شالیمار باغ میں رات کے وقت ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا۔ شالیمار باغ کی شاہی حیثیت برس ہا برس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت لازوال ہے۔ باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغاں بھی لگا کرتا تھا، جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اب یہ میلہ باغ کے باہر لگتا ہے۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کی منہ بولتی یادگار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثہ کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے۔ باغ ایک مستطیل شکل میں ہے اور اس کے ارد گرد اینٹوں کی ایک اونچی دیوار ہے۔ شمال سے جنوب کی طرف لمبائی 658 میٹر اور مشرق سے مغرب کی طرف چوڑائی 258 میٹر ہے۔ باغ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے اور تینوں کی بلندی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک حصہ دوسرے سے 4.5 میٹر تک بلند ہے۔ ان حصوں کے نام فرا بخش، فیض بخش اور حیات بخش ہیں۔ باغ کو ایک نہر سیراب کرتی ہے۔ اس میں 410 فوارے ہیں، 5 آبشاریں اور آرام کے لیے کئی عمارتیں ہیں اور مختلف اقسام کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کو اس باغ کے تحفظ اور بقا کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ اس باغ کی قدیمی خوبصورتی کو دائمی بنایا جا سکے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ان باغات کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔